الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اسی چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ آج کا یہ تاریخ ساز کنونشن سینٹر میں منعقد ہونے والا یہ علماء کنونشن، میں اپنی جماعت کی تمام قیادت کو اس خوبصورت اجتماع کے انعقاد پر سلام محبت پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً میرے بھائی بھی ہیں جرنیل محترم حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، جنہوں نے بڑی خوبصورت انداز اور طریقے سے اس اجتماع کو منعقد کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ جماعت یہ کسی اور انداز میں اپنے موقف کو منواتی ہے۔ میں یہ جملہ قیادت کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہماری جماعت روز اول سے انہوں نے ملک کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ قانون کا سہارا امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے قانون کا سہارا لے کے، انہوں نے جھنگ سے الیکشن لڑ کے، انہوں نے پارلیمنٹ میں جانے کا ارادہ کیا، مکمل نہ ہو سکا۔ جرنیل اول علامہ اسرار القاسمی جھنگ سے اسمبلی کا الیکشن لڑ کے وہ پارلیمنٹ میں پہنچے، قانون کا سہارا لیا، لیکن دشمن سے برداشت نہ ہوا۔ پھر جرنیل ثانی علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمہ اللہ تعالی پارلیمنٹ میں پہنچے، اور انہوں نے ناموس صحابہ بل کو پیش کر کے انہوں نے قانون کا سہارا لیا، یہ بھی دشمن سے برداشت نہ ہوا۔ پھر چلتے چلتے دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں علامہ علی شیر حیدری کی قیادت میں میرے والد محترم بھی موجود تھے، ان کی قیادت میں بڑی جرأت اور بہادری اور علم کے ساتھ پاکستان کی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے جناب چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ انہوں نے پیش کیا تھا، اور پیش کر کے جناب چیف جسٹس کو یہ کہنے پہ مجبور کیا تھا کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بچوں کی لڑائی ہے، لیکن اب سمجھ آتا ہے واقعتاً یہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، ہم نے ہمیشہ قانون کا سہارا لیا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ آج بھی یہ ناموس صحابہ و اہل بیت بل قومی اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں پہنچ چکا ہے۔ ہم قانون ساز اداروں سے یہی التجا کرتے ہیں، ان سے اپیل یہی کرتے ہیں، ہم قانون کا سہارا بنیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم ملک کے اندر کوئی اور طرز عمل ہم نہیں پیش کر کے دکھائیں گے۔ آپ اس بل کو جس طرح قومی اسمبلی سے پاس کروایا، سینٹ سے پاس کروانا آپ کا کام ہوگا، اور اس ملک کے لیے اور ملک کے اندر جتنی بھی جماعتیں جس انداز سے کام کر رہی ہیں، آج ہر ایک کا موقف اور ہر ایک کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ جب تک اس ملک میں پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کی عزت و ناموس کا قانون پاس نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ملک میں امن نہیں آ سکے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے، اس بل کو پاس کروا کے ملک کے قانون کا حصہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ آخر میں عرض کروں گا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔